جن کے چہرے پر پاکیزگی کا نور کہکشاں کا ظہور ہے، اب وہ مسند پر جلوہ افروز ہیں۔ ایک صاحب جو قادیانیت سے تائب ہو کر کے ایمان سے سرفراز ہوئے ہیں، اب ان سے حضرت والا سے مصافحہ کر کے مولانا سید غانم صاحب جو اس تحفظ ختم نبوت ٹرسٹ اڑیسہ کے جنرل سیکرٹری ہیں، ان کے ہاتھ انہوں نے قادیانیت سے تائب ہو کر کے ایمان قبول کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حیات ان کو ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، اور حضرت والا سے بھی دعا کی درخواست ہے کہ ان کے حق میں ہدایت کی دعا بھی کرتے رہیں۔ جو صحابہ بھی ایمان قبول کیے ہیں انہیں کھڑا کر کے دکھلا دیں۔ بھائی سرفراز بھائی اتنے دیر میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ سرفراز بھائی یہ ہیں جو ایمان قبول کیے ہیں، قادیانیت سے توبہ کیے ہیں، مرزائیت پہ لاکھ مار کے اللہ کرم ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑے گئے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وأصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال عليه الصلاة والسلام أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه السلام۔ واجب الاحترام صدر گرامی، حاضرین جلسہ، خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اس کا احسان اور کرم ہے آج کا یہ عظیم الشان پاکیزہ اجلاس جو سیرت النبی اور ختم نبوت کے حساس عنوان پر منعقد کیا گیا۔ اسی سلسلے میں دو تین بنیادی باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مگر شک یہ ہے کہ آپ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ ہماری بات سماعت فرمائیں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ کہنے والے نے کہا عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا۔ عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا۔ آپ کے ساتھ صدیق و فاروق ہے وہ جنت جہاں ہے قیام آپ کا۔ آپ ہیں زینت بزم کون و مکان، آپ ہیں رونق محفل کن فکان۔ آپ جیسا کوئی دو جہاں میں نہیں، اس زمین میں نہیں، آسمان میں نہیں۔ حسن صورت عجب، حسن صورت عجب، حسن سیرت عجب، پھر عجب اس پہ حسن کلام آپ کا، پھر عجب اس پہ حسن کلام آپ کا۔ ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ میں، ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ میں، آپ آقا میرے میں غلام آپ کا، آپ آقا میرے میں غلام آپ کا۔ کیوں جچے میری نظروں میں شان کئی، کیوں جچے میری نظروں میں شان کئی، سطوت قیصری شوکت سنجری۔ ہر نمازی کی ہے التحیات میں تذکرہ آپ کا بعد ذکر خدا۔ ہر مؤذن کی میں نے اذان میں سنا، ایک اللہ کا نام ایک نام آپ کا۔ عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا، صلی اللہ علیہ وسلم۔
آپ نے اکابر علماء کرام کا خطاب سماعت فرمایا. اب رات کے تقریباً 9:45 بج چکے. میں آپ سے مخاطب ہوں یا آپ ہمارے حوالے ایسے وقت میں جو بات عرض کی جاتی ہے وہ بیان کرنے والے کے لیے بھی مشکل اور سننے والوں کے واسطے بھی بھاری. اس لیے دونوں کو اپنی ذمہ داری کا احساس رہنا چاہیے. میں زیادہ تفصیلی بات نہیں کروں گا، مگر ہاں البتہ میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں اس مسئلے سے متعلق کچھ اصولی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. شرط یہ ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. آج دنیا میں بہت سارے اجلاس ہوتے ہیں، کہیں سیرت النبی کے نام سے جلسہ، معراج النبی کے نام سے جلسہ، سیرت صحابہ کے عنوان سے جلسہ، سیرت اولیاء کے عنوان سے جلسہ، مگر ہندوستان میں کہیں نہیں سنائی دیتا سیرت مرزا غلام احمد قادیانی کے نام سے جلسہ. کہیں پوسٹر اخبار نظر نہیں آتا ذلی بروزی نبی کے کردار کے عنوان پر جلسہ. آخر کچھ تو دال میں ہے کالا جس کی وجہ سے یہ پوری طرح سناٹا کاری ہے. اس کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک مثال ذکر کرتا ہوں، توجہ فرمائیں. ایک حکیم صاحب، اگر مجمع میں کوئی حکیم صاحب ہو تو ہمیں معاف کریں گے، یہ بات پر سبیل تذکرہ ہم عرض کرتے ہیں. حکیم صاحب کے مطلب میں بہت سارے چیلے کام کرتے ہیں. ایک دن حکیم صاحب نے اپنے ایک چیلے کو بلایا، پوچھا مطلب میں کب سے کام کر رہے ہو؟ کہا 10 سال. کہا 10 سال میں تم نے کچھ سیکھا؟ تو چیلے نے کہا استاد گرامی میں نے جلاب کی گولی بنانے کا طریقہ سیکھ لیا. تو استاد نے کہا بیٹے اب تمہیں کسی سند ڈگری کی کوئی ضرورت نہیں، جاؤ اپنے چھیتر علاقے میں روگیوں کا علاج شروع کر دو. اب یہ اپنے علاقے میں پہنچنے کے بعد بہت بڑا پوسٹر تیار کرایا، بورڈ تیار کرایا اور اس پر یہ اعلان لکھا جملہ مخلوقات کے جملہ امراض کا بہترین علاج کیا جاتا. اب جو گلی سے گزرتا یہ بھینکر اعلان پڑھتا تو سکتے میں آ کر سوچتا شاید یہ حکیم لقمان کا بچا ہوا معلوم ہوتا ہے. اس لیے کہ آج تک کسی نے اتنا بھینکر دعویٰ نہیں کیا جتنا ڈینجر دعویٰ یہ کر رہا. کچھ ہی دن گزرے کہ ایک صاحب صبح صبح اس نومولود حکیم کے مطلب پر پہنچ کر بولے حکیم صاحب ہماری بھینس غائب ہو گئی، دوا دے دیجیے. تو حکیم صاحب مریض کو دیکھ رہے اپنے آپ کو دیکھ رہے تو کہنے لگے شاید تمہیں دھوکہ ہوا، میں دعا تعویذ نہیں لکھتا، میں دوا دیا کرتا ہوں، دعا نہیں لکھتا. تو جس کی بھینس غائب ہوئی تھی بولا حکیم صاحب بھینس ملنی چاہیے چاہے دوا کے ذریعے مل جائے یا دعا کے سہارے مل جائے. تو کہا ہاں ہمارے پاس ایک ایسی دوا ہے اس سے غائب بھینس واپس آ جائے. اس کو جلاب کی 2 گولی دیا. کہا ایک رات میں کھانا دوسری صبح کھانا. اس نے جو رات کو جلاب کی گولی کھائی تو دست پر دست لگنے لگے. آج کل کی طرح گھروں میں بیت الخلا کا انتظام نہیں. اس وقت لوگ جنگل میں اپنی ضرورت پوری کرتے تھے. وہ آدمی مصروف عمل تھا کہ اسی دوران چور بھینس لے کر سامنے سے گزرا. اس نے شور مچایا چور چور چور. چور گھبرا کر بھینس چھوڑ کر چلا گیا. اس کی غائب بھینس واپس مل گئی. اب تو حکیم صاحب کے وارے کے نیارے ہو. ایسا حکیم جس کی دوا سے غائب بھینس واپس آ جاتی. انہی دنوں
बादशाह अपने बेगम से रूठा हुआ, बेगम को पता चला तो हकीम साहब से राब्ता किया, कहा हकीम साहब आपकी दवा से गाय भैंस वापस आ जाती है तो क्या रूठा शौहर मायल नहीं हो सकता? कहा यही कमाल तो हमारी दवा है। उसने बेगम को भी जुलाब की 2 गोली थमा दिया। अब बेगम ने जो जुलाब की गोली इस्तेमाल किया तो दस्त पर दस्त लगने लगे। नाजुक बदन खातून चंद दस्त के बाद साहिबे फिराश हो गई। राजमहल में खबर पहुंची कि बेगम की हालत नाजुक है। बादशाह को एहसास हुआ कि सेहत के जमाने में मैं रूठा हुआ था, इस नाजुक घड़ी में अखलाकी तौर पर खैरियत मालूम करनी चाहिए। बादशाह उसी जज्बे से राजमहल से निकलकर बेगम महल में दाखिल हुआ। लेटे लेटे बेगम ने जो रूठे शौहर को देखा तो बेइख्तियार नारा लगाया, वाह जुलाब की गोली वाह, वाह जुलाब की गोली वाह। अब लोगों की समझ में नहीं आया ये बेमौसम नारा कैसा। लोगों ने बेगम से पूछा तो कहा वही जुलाब की गोली का असर। बादशाह के किले पर मुखालिफ बादशाह ने हमले का ऐलान कर दिया। बादशाह ने वजीरों मुशीरों हम नशीनों को बुलाया, किला कैसे बाकी रहे? तो वजीरों ने कहा वही जुलाब वाले हकीम को बुलाइए, वो जो बस्ती में जब से आया है इस तरह के डेंजर रोज का इलाज वही करता, मोहलिक बीमारी का इलाज वही करता है। अब हकीम साहब को बादशाह ने तलब किया, कहा क्या बात? कहा हमारी फौज की तादाद 250 और मुखालिफ बादशाह के फौज की तादाद 1000, हमारा किला कैसे बाकी रहे? तो हकीम साहब ने कहा बादशाह सलामत, आप अपने फौजियों को जुलाब की 1-1 गोली खिलाई। बादशाह ने सर पकड़ लिया कि कैसा जालिम हकीम है, फौजियों को जुलाब की गोली खिलाएंगे तो दस्त पर दस्त लगेंगे, फौजी तो ऑटोमेटिक कमजोर हो जाएंगे, मुकाबला क्या करेंगे? जब बादशाह ने हकीम की राय पर जरा किया तो हकीम ने पलट कर सवाल किया, हकीम आप हैं या हम? तो बादशाह भी बोले नहीं, हकीम साहब तो आप ही है। तो कहा फिर हमारी राय पर अमल कीजिए। कहा क्या राय? कहा अपने फौजियों की 50-50 की टोली बनाइए और उनको जुलाब की 1-1 गोली खिलाइए, फौजी लिबास पहनाइए। ये 50 की टोली किले के बाहर अपनी जरूरत पूरी करने के लिए जाए। जब ये 50 वापस आ जाए तो दूसरी 50 की टोली बाहर जाए। पूरी रात आमदोरफ्त का यही सिलसिला रहना चाहिए। कार्रवाई शुरू हो गई। सुबह होने से पहले मुखालिफ बादशाह का मुखबिर पहुंच करके बोला, बादशाह सलामत, बगैर मुकाबले के फौज वापस बुलाइए। कहा क्या हुआ? कहा किले के बाहर 12,000 फौजी निकले, फिर अंदर दाखिल हुए हैं और कितनी बड़ी तादाद में फौज अंदर मौजूद है मुझे सही तादाद मालूम नहीं। बगैर मुकाबले के बादशाह का किला महफूज हो गया। ठीक इसी तरह मिर्जा साहब का मामला। इस दुनिया ने जब मुसैलमा कज़्ज़ाब को रिज़्क़ कर दिया सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत में, तो मुसैलमा पंजाब का सवाल कहाँ से पैदा होता? मुसैलमा पंजाब का सवाल कहाँ से पैदा होता? उम्मत को पहले दिन इस बात का सबक मिल गया कि आखिरी नबी के बाद कोई भी मुद्दई नबूवत साहिबे ईमान होना तो दूर की बात, वो नबी का बागी है, पैगंबर का दुश्मन है,
ایمان والے کا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا، مگر ہے جلات کے لیے گولی لیے گھوم رہے کہ صاحب ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی قرآن رکھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم کو بھی مسلمان مانو۔ ہم آگے اس کی تشریح کرتے ہیں۔ میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت کو آپ نے بار بار بیان میں سنا ہوگا، مگر جو بات میں کہنا چاہتا ہوں یہ کم لوگوں نے سنا ہوگا، اس لیے ذرا دھیان دے کے بات سنیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں بیان کی: نبی کا نام، نبی کا کام، نبی کا مقام۔ کیوں؟ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کا نام کیا ہے، اس نبی کا کام کیا ہے، اس نبی کا مقام کیا ہے۔ انہی 3 سوالوں کا جواب اس آیت میں دیا گیا۔ ہر مسلمان کو نبی کا نام بھی معلوم ہونا چاہیے، نبی کا کام بھی جاننا چاہیے، اور نبی کے مقام سے بھی واقف ہونا چاہیے۔ جب آپ یہ کام کر لیں گے تو جھوٹی نبوت کے دعوے داروں کا حملہ آپ کے درمیان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جب آپ نبی کے کام سے ناواقف اور نبی کے مقام سے ناواقف، تو ایرا غیرہ کوئی بھی آپ کے سامنے آ کر نبوت کا دعویٰ ٹھونک دیا کرتا ہے۔ جو نبی کے نام سے، نبی کے مقام سے، نبی کے کام سے واقف رہے گا، وہ جھوٹے نبی کی بات پر اعتبار نہیں کرے گا۔ تو نبی کا نام کیا ہے؟ سب جانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا نام محمد رکھا گیا، کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ محمد کے معنی ہے جس کی تعریف کی جائے۔ محمد کے معنی ہے جس کی تعریف کی جائے۔ یہ وہ ذات ہے جو صبح قیامت تک تعریف کے لائق اور قابل ہے۔ اس ذات کو کہا جاتا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا نام محمد کیوں اور کیسے رکھا گیا؟ حضرت حسان کہتے ہیں وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا محمد۔ یہ محمد یہ محمود سے نکلا، محمود جو عرش والا ہے اسی سے لفظ محمد تیار کیا گیا۔ یہ ذات وہ ہے جو دنیا میں تعریف کے قابل ہے۔ جب نبی رہے تب بھی آپ کی تعریف، آج نبی ہماری نظروں سے موجھل ہے، ہم نبی کی تعریف کو عبادت سمجھتے ہیں، نبی کے ذکر کو کار ثواب سمجھتے ہیں۔ اس لیے کہ نام محمد ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے یہ ذات قابل احترام ہے، یہ شخصیت تعریف کے قابل ہے۔ اور اسلامی تاریخ یہ بتاتی جب ذات محمد سے کسی نے ٹکر لیا تو نبی کے دیوانوں نے نبی کے نام کی حفاظت کی۔ صلح حدیبیہ کا موقع، حضرت علی صلح نامہ کی کتابت کر رہے ہیں، نبی نے کہا لکھو من محمد رسول اللہ۔ یہ صلح نامہ اللہ کے رسول محمد کی طرف سے لکھا جا رہا۔ تو کفار مکہ کے نمائندہ نے احتجاج کیا، کہا لفظ محمد سے رسول اللہ ہٹاؤ، محمد بن عبداللہ لکھو۔ کیوں؟ ہم ان کو رسول اللہ نہیں مانتے۔ اگر رسول اللہ مانتے تو ہمارا ان کا جھگڑا کس بات کا؟ ان کے رسول نہ ماننے پر ہمارا ان سے اختلاف۔ لہذا محمد بن عبداللہ کو لکھا جا سکتا، محمد الرسول اللہ نہیں لکھا جا سکتا۔ نبی حضرت علی سے کہہ رہے کاٹ دو۔ حضرت علی نبی کے دیوانے کہتے اللہ کے نبی میں نہیں کاٹوں گا۔ اب آپ توجہ کیجئے میں کہنا کیا چاہتا ہوں، علماء کرام سے گزارش توجہ فرمائے۔ نبی کہہ رہے ہیں علی کاٹ دو، لفظ رسول اللہ کاٹ دو۔ حضرت علی کہتے اللہ کے رسول میں نہیں کاٹوں گا۔
تو علی نبی کے دیوانے کہاں، نبی کے جانثار کہاں، نبی کے تابعدار کہاں؟ اس سے تو معلوم ہوتا ہے نعوذ باللہ علی نے نبی کی بات نہیں مانی، مگر جس پس منظر کی ہم بات کرتے ہیں اس پر دھیان دو۔ ایک طبقہ ہے جو کھڑا ہے، یہ اعلان کر رہا ہے کانٹوں لگتے رسول اللہ، اس لیے کہ ہم ان کو رسول اللہ نہیں مانتے۔ اس سوال کے جواب میں حضرت علی کہتے ہیں ہم کیسے کاٹ سکتے ہیں جبکہ ہم آپ کو رسول اللہ مانتے ہیں۔ جو رسول اللہ نہیں مانتے تھے وہ کاٹنے کی بات کرتے تھے، جو محمد کو رسول اللہ مانتے تھے وہ نہ کاٹنے کی بات کرتے تھے۔ آپ کا نام محمد رکھا گیا، دنیا نے کاٹنا چاہا، اس حقیقت سے انکار کرنا چاہا، مگر اللہ نے ہر دور میں ہر موڑ میں اس ذات کی عظمت کو ظاہر کیا۔ جب تک چاند نکلے گا، سورج نکلے گا، ستارے چمکیں گے، پانی بہے گا، پھول میں خوشبو ہوگی، دریا میں روانی ہوگی، دھوپ میں شدت ہوگی، پہاڑ میں بلندی ہوگی، درختوں پر سایہ ہوگا، ذکر ہوگا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، آپ کے نام کا، آپ کے کام کا، آپ کے مقام کا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام کو ذکر کر نعرہ تکبیر۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی لڑائی، ایک صحابی حضرت عامر یہ مرحب کے مقابلے میں آئے۔ حضرت عامر نے نبی کو دیکھا تو دیکھ کر کے عامر بولے لولا انت لہدیتنا ولا صلینا ولا صدقنا، اے اللہ کے رسول اگر آپ نہ ہوتے تو ہم کو ہدایت، اللہ کے رسول اگر آپ نہ ہوتے تو ہم کو ہدایت کی دولت نہ ملتی، نماز کا تحفہ نہ ملتا، صدقے کا عمل نہ ملتا۔ یہ صدقہ ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ عامر کی بات نبی کے کان تک پہنچی، نبی نے کہا یہ کہنے والا کون ہے؟ تو حضرت سلمہ بن اقوا نے کہا اللہ کے رسول یہ عامر نے یہ بات کہی۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں عامر پر جنت واجب ہے۔ حضرت عمر بولے اللہ کے رسول آپ کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ عامر ہمارے درمیان سے جانے والے، میدان جنگ میں نبی کسی کے جنتی ہونے کا اعلان کرے تو یہ اس بات کی شہادت ہے کہ اس کو رتبہ شہادت ملنے والا۔ اتنے میں حضرت عامر نے اپنے مقابل پر حملہ کیا، تلوار چھٹک کر عامر کی ٹانگ پر لگی اور وہ لڑکھڑا کر گرے، شہید ہو گئے۔ 9 مسلم جو ساتھ میں تھے وہ کہنے لگے یہ بھی کوئی شہادت ہے، اپنی تلوار سے عامر زخمی اور شہید ہوئے۔ تو علماء نے لکھا کہ حضرت عامر کو دوہرا اجر ملے گا، ایک تو شہادت کا اجر ملے گا اور دوسرے اس طعنے کے برداشت کرنے پر اللہ اجر عطا فرمائیں گے۔ انہوں نے نبی کا ذکر کیا، نبی کو نبی کا ذکر اچھا لگا۔ ذکر نبی ایمان کی علامت ہے، نام محمد کا ذکر کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ اسی لیے احد کی لڑائی، بدر کی لڑائی، معاذ اور معاویہ نے کہا عبد الرحمن چچا یہ بتاؤ اس میں ابو جہل کو، ہم نے سنا یہ ہے کہ وہ ہمارے پیغمبر کو گالی دیتا۔ اللہ اکبر، نبی کو گالی دی جائے، نبی کی عظمت پر بٹا لگایا جائے اور نبی کی عظمت کے ستون کو سرنگو کیا جائے، ایمان والا برداشت کرے نہیں ہو سکتا ہے۔ صحابہ کا یہ کردار بتاتا، وہ نبی کی ذات سے والہانہ تعلق رکھنے والے حضرت ام حبیبہ، ان کے باپ ابو سفیان ایمان نہیں لائے،
बेटी से मिलने आए, नबी का बिस्तर बिछा हुआ, बेटी ने पैगंबर का बिस्तर लपेट दिया। अबू सुफियान ने अपनी बेटी उम्मे हबीबा से कहा, मैं इस लायक नहीं कि इस बिस्तर पर बैठ जाऊं। तो बेटी ने जवाब दिया, ये नबी का बिस्तर है, ये नबी का बिस्तर है। मैं मुसलमान माओं से कहना चाहता हूं, कल नबी की बीवियों ने खातून इस्लाम तक ये पैगाम पहुंचाया है कि नबी के बिस्तर का भी तुम्हें हक का लिहाज और ख्याल रखना चाहिए, नबी के नाम का भी लिहाज रखना चाहिए, नबी के नाम को गलत तौर पर पेश किया जाए, नबी का नाम लेकर के अपना तारुफ कराया जाए, इसको दर्ज कहते हैं, इसको तरबीज कहते हैं, इसको फराक कहते हैं। और जितने गुमराह बेराह उनका बुनियादी यही कारोबार, उनका बुनियादी यही कारोबार फराक करना, गुमराह करना और लोगों को चकमा देना, धोखा देना। मैं एक मिसाल देता हूं, फितने कादियानियत हमें ये मच्छर के पर की हैसियत नहीं रखता। क्यों? बेहकीकत है, लोगों को धोखा क्यों लगता है, लोग इस फितने में मुब्तला क्यों होते हैं? बात दरअसल ये है, कलिमतु हक़्क़िन उरीदा बिहल बातिल, जुमला अपनी जगह सच है मगर माना जो ये समझा रहा है वो असली नहीं है, नकली। इसको आप मिसाल के तौर पर यूं समझिए, एक नवाब साहब, तो उन्होंने अपने मुलाकाती हाल के सदर गेट पर एक ऐलान लिख रखा, ठहरो मत अंदर आओ। तो मिलने वाला पढ़ा लिखा आदमी जाता तो हाल के दरवाजे पर ये ऐलान पढ़ता तो वो दरवाजे के बाहर ठहर जाता, वॉचमैन नवाब से इजाजत लेकर आता, तब मुलाकात होती। अनपढ़ आदमी अंगूठा टेक घुटना मार पहुंच गया तो पढ़ना नहीं जानता, तो उसके लिए ज़ाब्ता नवाब साहब ने दूसरा बनाया, वॉचमैन मुतय्यन कर दिया, अनपढ़ आदमी आए तो डायरेक्ट अंदर ना आने दो, उसको दरवाजे पर रोको, पहले इजाजत तलब करो तब मुलाकात हो। अब एक साहब जरूरत से ज्यादा पढ़े लिखे, ये मिर्जा साहब की तरह रहे होंगे कि पढ़े लिखे कुछ नहीं, 20 साल तक वही बारिश की तरह बरसती रही, हजरत साहब को हवा न लगी, इतने पढ़े लिखे, इतने पढ़े लिखे, नबी होने का दावा और 20 साल तक बारिश की तरह वही की बरसात। आपकी समझ में नहीं आ रहा, आप कहाँ के नबी? आप नबी नहीं, नाशपाती मालूम होते हैं, आपको पता ही नहीं चला। आपका हाल तो ये है, सदरी का बटन कोट में लगाए हुए और कोट का बटन सदरी में लगाए हुए और दाएं पांव का जूता बाएं पांव में डाले हुए और बाएं पांव का जूता दाएं पांव में डाले हुए, आप तो कारकूनी लगते हैं, न जिल्ली मालूम होते हैं न गुरूजी मालूम। ऐसे लोग जब जहां पहुंचते हैं तो जुमला सही इस्तेमाल करते, माना गलत सप्लाई करते, वहीं से गुमराही फैलती। जितने गुमराह तबके दुनिया में काम करने का उनका यही अंदाज है, यही तरीका है कि वो जुमला सही इस्तेमाल करते, मगर उस जुमले का जो सही माना वो माना इस्तेमाल न करके अपने माना में इस्तेमाल करते। तो नवाब साहब ने लिखा, ठहरो मत अंदर आओ। अब लोग इजाजत लेकर मुलाकात कर रहे हैं, एक साहब जरूरत से ज्यादा पढ़े लिखे पहुंच गए, अब उन्होंने पढ़ा और डायरेक्ट अंदर होने लगे, तो वॉचमैन ने पीछे से गरिबान पकड़ करके पीछे खींचा, कहा क्या बात? कहा तुमने ऐलान नहीं पढ़ा? कहा ऐलान पढ़ा इसीलिए आगे बढ़ा, ऐलान पढ़ा इसीलिए आगे बढ़ा। कहा ऐलान में क्या लिखा? कहा ऐलान में लिखा है ठहरो मत अंदर आओ। और लिखा क्या था? ठहरो मत अंदर आओ। तो लफ्ज़ वही, जुमला वही, करवा वही, मगर लिखने वाले की मुराद और है।
یہ سمجھانے والا اس کا مطلب اور بیان کرتا، اسی کو کہتے ہیں کلمۃ حق ارید بہا الباطل، جملہ تو اپنی جگہ سچ ہے مگر اس کا جو معنی بیان کیا جا رہا ہے وہ معنی پر حق نہیں ہے، اس معنی میں داؤ پیچ اختیار کیا جائے۔ مثال کے طور پر ختم نبوت اسلام کی ایک اصطلاح، ہم جب ختم نبوت کا جملہ بولتے ہیں تو ہمارا مطلب کیا ہوگا؟ وخاتم النبیین، آپ نبیوں کے آخر میں آنے والے۔ یہاں ختم کے معنی ہم آخر میں کرتے ہیں۔ اب آپ کو دھوکہ کیسے دیا جائے گا؟ بعض الفاظ ایسے ہیں جو عربی میں بھی مستعمل ہوتے ہیں اور اردو میں بھی ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر قلم، چاہے اردو میں بولو تو قلم بولو گے، عربی میں بولو تو قلم بولو گے۔ سورہ قلم، وہاں قلم ہی لکھا گیا، نون والقلم، وہاں قلم ہی بولا گیا۔ اس کو عربی میں بھی قلم بولتے ہیں اور اردو میں بھی قلم بولتے ہیں۔ ایسے ہی لفظ ختم، یہ عربی میں بھی بولا جاتا ہے اور اردو میں بھی بولا جاتا ہے مگر دونوں کے معنی الگ الگ۔ جب اردو میں یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس کے معنی ہے معدوم ہو جانا، اس چیز کا ناپید ہو جانا۔ آپ بولتے ہیں جیب میں روپیہ ختم، تو کیا مطلب 2000 کا نوٹ موجود ہے؟ 1 روپیہ بھی موجود نہیں۔ گلاس میں پانی ختم، یعنی گلاس میں پانی نہیں ہے، یہ ہے اردو میں لفظ ختم بولنے کا معنی۔ عربی میں یہی لفظ یہی ہے، معنی الگ ہے۔ یہ جملہ استعمال کرے گا قرآن کا، یہ جملہ استعمال کرے گا حدیث کا، یہ جملہ استعمال کرے گا اسلامی اصطلاح کا، اور معنی اپنا سپلائی کر دے گا۔ جیسے وہ مولوی صاحب بغیر اجازت لیے ڈائریکٹ نواب سے ملنا چاہتے ہیں، یہ ڈائریکٹ نبوت کا دعویٰ کرنا چاہتے ہیں، تو ختم کا لفظ جب اردو میں بولا جاتا ہے تو اس کے معنی معدوم ہو جانا، وقت ختم ہو جانا۔ حضرت امیر شریعت فرما رہے ہیں وقت ختم ہو گیا، تو حضرت کو جو وقت دیا گیا تھا ان کا وقت ختم ہوا، ان کے بولنے کا مطلب یہ۔ اب اگر کوئی یہ مطلب سمجھائے کہ کچھ بھی وقت باقی نہیں رہا تو بولنے والے یہ ہے، لہذا ان کی بات میں اعتبار ان کی مراد کا کیا جائے گا۔ اللہ نے لفظ ختم استعمال کیا تو اللہ کی مراد نبی نے امت کو کیا بتایا؟ نبی نے صحابہ کے زمانے میں جب قرآن کی یہ آیت پڑھی تو وہ خاتم النبیین کا مطلب کیا بتایا؟ صحابہ کے زمانے میں نبی نے یہی مطلب بتایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر میں مزاج نبوت موجود ہے، عمر کو رتبہ مقام دیا جاتا، جس کو دائیں بائیں کی تمیز نہیں ہے، جو صدری اور کوٹ میں فرق کرنا نہیں جانتا، جس کو عدد اور گنتی صحیح طرح معلوم نہیں، اس کو نبوت کے اسٹیج پر فائز کر دیا جائے، اس کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے لفظ میں ہیرا پھیری کی، زجر اور تلبیس سے کہا گیا۔ کہا قرآن پڑھو، قرآن میں دوسری جگہ یہ لفظ استعمال کیا گیا، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا۔ وہاں ختم کے معنی مہر، اب یہ ختم کا ترجمہ مہر والا کرے گا۔ آپ نبیوں کی مہر ہے، اس علم سے یتیم، عقل سے پیدا، جاہل انسان سے کوئی پوچھے کہ مہر لگنے کا مطلب کیا ہو؟ ڈاکخانے کی مہر کب لگتی ہے؟ جب لفافہ لیٹر باکس کے حوالے کر دیا جائے۔ آپ لفافہ اپنے گھر رکھے رہیں اور ڈاکخانے کی مہر اس پر لگ جائے؟ نہیں، جب ڈاکخانے کی مہر لگ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے اب باہر سے کوئی نیا کاغذ اس لفافے میں داخل نہیں
کیا جا سکتا اور لفافے کے اندر موجود کاغذ باہر نکالا نہیں جا سکتا. یہ ہے مہر کا مقصد, یہ ہے مہر کا مطلب. اگر آپ نبیوں کی مہر ہے تو نبی جتنے آنے والے تھے آ چکے, سب سے آخر میں آپ آئے. اب نبیوں کی آمد پر مہر لگ چکی ہے, اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. لکھنؤ میں ایک مرتبہ کچھ قادیانی آئے تو قادیانی محلے میں ان کا قیام ہوا. اس زمانے میں لوگ اپنے مہمانوں کا استقبال ڈرامے کے انداز میں کرایا کرتے تھے. تو اس زمانے میں ڈرامہ پیش کرنے والے ان کا انداز طریقہ الگ تھا. تو ڈرامہ پیش کرنے والوں سے ان لوگوں نے رابطہ کیا, بڑے معزز مہمان ہیں, لہذا ان کے سامنے ڈرامہ اس انداز کا پیش کیا جائے جس کا کوئی جواب نہ. تو ڈرامہ پیش کرنے والوں نے کہا ایسا ڈرامہ پیش کریں گے کہ دنیا یاد رکھے. انہوں نے چند کرسیاں بچھوائی, ان کرسیوں پہ نام لکھوایا. ایک انہوں نے زوردار روشنی بنائی, وہاں ایک آدمی کو بچھایا. دائیں طرف ایک آدمی کھڑا ہوا, اس روشنی سے آواز آئی, کون؟ کہا جبریل. کہا کون آیا؟ کہا آدم. کہا کرسی پر بیٹھ گئے؟ کہا ہاں. موسیٰ, عیسیٰ. اخیر میں پوچھا کہا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ڈرامہ غلط ہے مگر وہ سمجھا رہے, پیغام دے رہے. کہا سب لوگ آ گئے جن کے نام کی تختی تھی وہ کرسی پر بیٹھ گئے. کہا جن کا نام جس کرسی پر تھا اس کرسی پر وہ بیٹھ گئے. کہا اب کوئی اور بھی؟ تو دیکھا ایک صاحب آ رہے ہیں, کوئی انگ ڈھنگ کا نہیں. ہاتھ دیکھو وہ لٹکا جا رہا, پاؤں دیکھو وہ ساتھ چھوڑے جا رہا, آنکھ دیکھو وہ دبی کچلی جا رہی. انگ انگ بھنگ نظر آ رہا, مگر چلے آ رہے دبایا. تو کہا اور کون؟ تو کہا ایک صاحب آ رہے ہیں, دائیں پیر کا جوتا بائیں پیر میں اور بائیں کا دائیں میں ڈالے ہوئے ہیں, اور صدری کا بٹن کوٹ میں ٹھوسے ہوئے اور کوٹ کا بٹن صدری میں ڈالے ہوئے. کہا ان سے پوچھو یہ ہو کون؟ کہتے ہیں میں نبی ہوں, آئیم نبی. ارے مجھ کو جنہیں نبی بنانا تھا, بھیجنا تھا, ان کو بھیج دیا. آخری نبی کا اعلان کر دیا, یہ کہاں سے آیا؟ تو اتنے میں دیکھا ایک گرتا پڑتا جس کے دائیں طرف لعنت لکھا ہوا, بائیں طرف لعنت لکھا ہوا, آگے لعنت لکھا ہوا, پیٹھ پر لعنت لکھا ہوا, بھاگا ہوا چلا. تم کون؟ کہا میں ابلیس. کہا کس کارگزاری کے لیے آپ یہاں آئے؟ کہا رب سے میری ایک درخواست. کہا کیا؟ کہا 1.25 لاکھ نبی آپ نے بھیجے, میں نے کوئی آبجیکشن نہیں کیا, نو پرابلم. ہم نے ایک بھیجا وہ بھی روگی صحیح, لنگڑا صحیح, آنکھ کا بھیجا صحیح, دایاں بایاں نہ جاننے والا. ہم نے آپ کے 1.25 لاکھ برداشت کیے, آپ ہمارا ایک بھیجا ہوا قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. اللہ نے کہا اس کو بھی نکالو, اس مردود کو پہلے نکال باہر کرو. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یہ بتا رہا ہے کہ جب تک آپ کے نام کا سلسلہ چلے گا, نبوت کے نام پر کوئی اور نام چلنے والا نہیں. یہ تو ہے آپ کا نام, اور آپ کا مقام کیا ہے؟ ولیکن رسول اللہ, آپ اللہ کے رسول. یہ ہے آپ کا کام, یہ ہے آپ کا کام. آپ اللہ کے رسول ہیں. رسول کا کام کیا؟ اخذ احکام, تبلیغ احکام, اللہ سے احکام لینا, اللہ کے بندوں کو احکام پہنچانا. یہ واقعی نبوت کا دعویٰ ہو, ایسی نبوت دیں گے. سارے نبیوں کے کمالات اپنی ذات میں مانتے, تفصیل کا موقع نہیں ورنہ ہم بہت وضاحت کر دیتے, اس سے پہلے بھی وضاحت کر چکے ہیں. یہ سارے انبیاء کے کمالات اپنی ذات میں مانتے. جیسے ہمارے یہاں ہر مسلمان کا ایمان کہ قرآن نبی پر نازل ہوا,
इसलिए उसको कलामुल्लाह कहा जाता है। तौरात हजरत मूसा पर, ज़ुबूर हजरत दाऊद पर, इंजील हजरत ईसा पर। तो जब ये भी नबी होने का दावा करते हैं तो इन पर भी कोई किताब, इनके पास भी कोई हिदायतनामा, तो इनके यहाँ एक मोटी किताब जिसका नाम तज़किरा। आप अगर नाम पहले बता देंगे तो किताब की ज़ियारत आपको नहीं हो पाएगी। जहां लफ्ज़े तज़किरा लिखा हुआ है शुरू में, वही नीचे लिखा हुआ है वही मुक़द्दस। वही किसके पास आती? नबी के पास आती। अल्लाह की वही नबी के पास और शैतान की वही दज्जाल के पास। अल्लाह की वही सच्चे पैगंबर के पास और झूठे इंसान के पास शैतान की वही आती है। ये कहता है तज़किरा यानी वही मुक़द्दस। ये दावा कर रहा है कि इस किताब में जो कुछ लिखा गया ये सब अल्लाह की तरफ से पैगाम हमारे पास आया। अब उसमें लिखा क्या हुआ उसकी तफसीर के लिए तो टाइम चाहिए। पहले किताब का पोस्टमार्टम कर लिया जाए। इस किताब का जो पहला एडिशन आया है वो 840 सफ़े का आया। 840 सफ़हात पर मुश्तमिल तज़किरा का पहला एडिशन शाये किया गया। जिसके पास भी पहला एडिशन होगा उसके कुल सफ़हात 840 मिलेंगे। 840 सफ़हात को औराक बनाओ तो कितने औराक बनते हैं? 420। अरे सफ़ा अलग अलग और दो सफ़े को एक तरफ तो 840 को एक औराक को अगर आप सफ़हात को औराक बनाएंगे तो उसके कुल सफ़े कितने बनेंगे? 400। पूरी दुनिया में कुरान छपता है, किसी मुल्क का छपा हुआ कुरान आप उठाएं 420 औराक का कुरान आपको नहीं मिलेगा। अगर किताब भौंकने लगी कि ये नबी झूठा है, ये किताब झूठ होती है, इसके सफ़हात में औराक बनते हैं 420 और 420 जिसको कह दिया जाए वो आदमी बिदक जाता। तो जब इनकी वही मुक़द्दस का पहला एडिशन आया उस पर तबसरा निकला कि औराक इसके 420 है तो नबी भी 420 मालूम होता। तो अब कादियानियों के लिए दो हाथ, या तो सफ़हात कम कर दो या सफ़हात बढ़ा दो, इसके अलावा तो कोई तरकीब है नहीं। और दोनों कार्रवाई खयानत, बढ़ाना भी चोरी, घटाना भी सीना दोरी। अब इन्होंने जो दूसरा एडिशन छापा उसमें सफ़हात घटा दी। उसके कुल सफ़हात है दूसरे एडिशन के 818, 11 सफ़ा हुआ। अब लोगों ने जब कहना शुरू किया नबी की बात को उम्मती हाथ साफ करे, ऐसे नबी से तो अल्लाह उम्मत की हिफाजत करवाए। अगर 420 से कुछ नहीं होता तो तुमने सफ़हात घटाए क्यों? अगर अदद से कुछ नहीं होता तो तुमने ये कार्रवाई क्यों किया? अब उसके औलाद बनते हैं 409 और अंग्रेजी दौर में 409 का दफा खयानते मुजरिमाना के लिए इस्तेमाल किया जाता था। खयानते मुजरिमाना के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसको अल्लाह की कुदरत कहा जाए कि झूठे को झूठे के दरवाजे तक अल्लाह ने उसके किरदार से, उसके अमल से, उसके मुत्तबईन की ताबेदारी से दुनिया के सामने रोशन कर दिया। ये अपने नबी की किताब पर हाथ साफ करने वाले, हम उस किताब की बात करते हैं जिसकी पेशानी पर तुमने लिख रखा है वही ये मुक़द्दस। उसमें तुमने ये कार्रवाई कर रखी और उसमें है क्या क्या? अगर माल निकाला जाए तो अजीब अजीब आइटम के माल मिलेंगे, अजीब अजीब मसाला मिलेगा। उसमें लिखा हुआ है मेरा बेटा मुबारक। बात ऐसी वैसी नहीं, बिल्कुल लोहाला। कहा ईसा ने मरियम की गोद में बचपन में बात किया, ईसा ने मरियम की गोद में गहवारे में बात किया।
और मेरा बेटा मुबारक माँ के पेट में 2 बार बात किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है मेरा बेटा मुबारक माँ के पेट में 2 बार बात किया। अब इसी बात पर सवाल ये है कि मरियम के बेटे ईसा ने गहवारे में जो बात किया कुरान ने उसको रिकॉर्ड किया। कुरान कहता है गहवारे में ईसा बोले इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अल्लाह हूँ, मैं अल्लाह का साजी हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। जो गहवारे में ईसा बोले कुरान ने बताया। और तुम्हारा बेटा जो माँ की पेट में 1 बार नहीं 2 बार बोला, वो तुम बताओ क्या बोला? वो तुमने बताया नहीं। बोल बोल बात करते हो, नकल ईसा की और दावा की माँ के पेट में। ये तो गहवारे में बोले, गहवारे में बोलना कमाल की बात नहीं है, माँ के पेट में बोलना कमाल की बात है। मगर 2 बार बेटा जो माँ के पेट में बोला है वो बोली कौन सी है, वो बात कौन सी है? आज तक किसी कादियानी ने न लिखा न बताया। आप किसी कादियानी से पूछो वो मुबारक जो अम्मा के पेट में बोला 2 बोल वो है क्या, तो वो समझ जाएगा ये हमारे घर के अंदर की खबर रखता है, ये हमारे घर के अंदर की खबर रखता। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं वलाकिन रसूल अल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं और रसूल अल्लाह से हुक्म लेता है और बंदों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाता। अगर ये अल्लाह की तरफ से नऊज़ बिल्लाह इला यौमिल क़ियामा पैगंबर बना होता तो इसका पैगाम उम्मत तक पहुंचता। कुरान ने ईसा का पैगाम बताया, तुम्हारे बेटे का पैगाम क्यों नहीं बताया? ईसा पहले आए, उनकी आमद का इशारा कुरान में, और आखिरी नबी के बाद किसी और के आने का जिक्र कुरान में नहीं है। अल्लाह कहते वलाकिन रसूल अल्लाह। अब तक आदम सफीउल्लाह आए, नूह नबीउल्लाह आए, इब्राहिम खलीलुल्लाह आए, इस्माइल नबीउल्लाह आए, मूसा कलीमुल्लाह आए, ईसा रूहुल्लाह आए। अब तशरीफ लाए हैं हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वलाकिन रसूलुल्लाह। अब तक तो सफीउल्लाह, नजीउल्लाह और कलीमुल्लाह, ज़बीहुल्लाह, खलीलुल्लाह आए। इब्राहिम खलीलुल्लाह बोला जाता, इब्राहिम रसूलुल्लाह नहीं बोला जाता। आदम सफीउल्लाह बोला जाता, आदम रसूलुल्लाह नहीं बोला जाता। अल्लाह उसी बात को समझा रहे वलाकिन रसूलुल्लाह। आपको तन्हा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोला गया। ये आपका काम और रहा आपका मकाम वो खातमुन नबिय्यीन, और आप नबियों के आखिर में आने वाले, नबियों के सबसे आखिर में आने वाले। मैंने इशारा किया ये जितने गुमराह बेराह किस्म के लोग हैं ये हमेशा दर्ज तलबीस से काम लेते हैं। इस्तिलाह, जुमला, कलमा, शरीयत का इस्तेमाल करेंगे, माना अपना सप्लाई कर देंगे। आदमी कम पढ़ा लिखा इस्लामी इस्तिलाहात से वाकिफ नहीं, वो धोखे में आ जाता है। एक पीर साहब या मुरीद साहब होंगे वो बुरा नहीं मानेंगे, तो पीर साहब के पास मुरीद आया, उसने कहा हजरत हमारे अंदर तकब्बुर की बीमारी है। तो पीर लोग ऐसे ही रोगों का इलाज करते हैं। तो हजरत साहब ने कहा तुम फर्ज नमाज के बाद नमाजियों के जूता चप्पल सीधा कर दिया करो। तो जैसे इमाम साहब सलाम फेरते दुआ मांगने से पहले ये भाग कराता मुक़द्दमियों के चप्पल सीधे कर दिया करता। लोग नमाज पढ़ते निकलते देखते अरे महल्ले में कौन ऐसा नमाजी आ गया सलीके बनवा अदब कि सबसे जूते चप्पल सीधा कर दिया करता है। कुछ दिन गुजरे फिर हजरत के पास आया, हजरत ने देखा तो उन लोगों को एक्सरा मशीन की जरूरत नहीं है। जो चीज अल्ट्रासाउंड न बताए, एक्सरा मशीन न बताए, अल्लाह वाले दिल की आंख से देख लिया करते और अल्लाह उनके दिल की दुनिया में बात डाल दिया करते हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह का वली, अल्लाह का दोस्त कहा जाता है। उन्होंने
देख लिया ये तो रोगी जो का तू है, चाहे जितना गुलाब की गोली खिलाओ असर कुछ हो नहीं रहा। तो हजरत ने पूछा तुम कब चप्पल सीधी करते हो? तो वो बोला हजरत सलाम फेंकते। कहा उसी बीमारी के इलाज के लिए ये कार्रवाई हमने किया था, अब तुम्हारी बीमारी इस इलाज से जाने वाली नहीं, मैं नुस्खा बनाऊंगा। दूसरा नुस्खा क्या? तुम बाजार निकल जाया करो, जो आदमी बूढ़ा सामान सर पर गट्ठर लिए हुए नजर आए उसकी गठरी अपने सर पर रखकर उसके घर पर चलो। जब पीर ने ये दूसरा नुस्खा बताया तो ये नाहंजार मुरीद उस मौके पर एक जुमला इस्तेमाल करता। क्या बोला? अल्लाहु अकबर। जुमला तो सही, अल्लाहु अकबर आप भी बोलते, माना मुराद आपका ये है सबसे बड़ी जात सिर्फ अल्लाह की, इसलिए उसको अल्लाहु अकबर बोलते। मगर ये बेईमान यहाँ लफ्ज़ अल्लाहु अकबर उस माना में नहीं बोल रहा है, अपने माना में बोल रहा है कि मुझ जैसा बड़ा आदमी गरीबों का बोझ सर पर उठाए, ये मुझसे नहीं हो सकता। अल्लाहु अकबर, मैं इतना बड़ा आदमी होकर मैं ये काम नहीं कर सकता। कलिमतु हक़्क़िन उरीदा बिहल बातिल। जुमला तो अपनी जगह सही है मगर इसका इस्तेमाल गलत जगह के ऊपर किया गया। इसी तरह ये गुमराह किस्म के लोग कुरानी इस्तिलाहात, इस्लामी इस्तिलाहात का बेजा इस्तेमाल करते हैं। अवामुन नास के जहन में एक सवाल पैदा होता कि जैसे और लोग इस्लाम से खारिज, ये भी इस्लाम से खारिज, मगर इनसे मिलने जुलने से मना किया जाता, इनकी खुशी गमी में जाने से तो मना किया जाता। गैर कौम का आदमी मर जाए उसके यहाँ हम जाते हैं, कोई खुशी का काम हो हम जाते, ईसाई के यहाँ कोई खुशी हो हम जाते, मगर कादियानी के यहाँ जाने से मना किया जाता। चलो हमने माना कि इस्लाम में दाखिल नहीं, मना क्यों किया जाता? इसको अगर समझना है तो पीछे वो और सिद्दीक़ अकबर के जमाने का फैसला हम आपको सुनाते हैं। मुसैलमे कज़्ज़ाब वही कलमा पढ़ता था जो सिद्दीक़ अकबर पढ़ते थे, उन्हीं औकात में नमाज पढ़ता था जिन औकात में सिद्दीक़ अकबर नमाज पढ़ा करते थे। मगर वो लफ्ज़ रसूलुल्लाह का मतलब मोहम्मद से मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को मुराद न लेकर के आपकी नबूवत में अपने को शरीक और दखील माना करता था। मालूम हुआ नमाज़ें देखकर, सदक़ात व खिदमत देखकर धोखे में मुब्तला मत। ईसाई अपने को ईसाई कहता है, हमको मुसलमान कहता है। एक हमारा बिरादरान वतन अपने को उस मजहब का मानने वाला, हमारे बारे में उससे पूछो तो वो हमको मुसलमान कहता, अपने को अपने मजहब का मानने वाला। ये बेईमान क्या कार्रवाई करते, गड़बड़ी क्या है जो तवज्जो देने की लायक है? ये कहते हैं सारे मुसलमान इस्लाम से खारिज, हम अकेले मुसलमान। उल्टा चोर को तो ये मुंह मसूर की दार, ये मुंह मसूर की दार किताब 420 रुपए के लिए घूम रहे हो, अपने को अकेला मुसलमान, और कहता है जो मेरी किताब न पढ़े, मुझ पर ईमान कबूल न करे, इल्ला ज़ुर्रियतुल बगाया, वो कजरी की गालियां बकता। नबी की ज़बान शराबत से लबरेज होती, शरीफ इंसान सब जुमला गाली के अल्फाज बोलना तो दूर की बात, सुनना बर्दाश्त नहीं करता। ये अपने को इल्हामी बताता, जिल्ली गुरूजी बताता, अंबिया का जाने और साफ बनाता, और जुबान इसकी बाजारी, किरदार इसका काबिल कलाम, आमाल इसके नाकाबिल बर्दाश्त, अपने अलावा हर एक को इस्लाम से खारिज समझता। तो यहाँ केस का रुख बदल गया। वो हमको मुसलमान बोलते, अपने को अपने मजहब वाला बोलते, ये धोखा ये देता है, तन्हा अपने को मुसलमान कहता है, पूरी दुनिया को इस्लाम से खारिज बताता है। जो इसको न माने
اس کو کجری کی اولاد بتاتا ہے. آپ کی ماں کو کوئی گالی دے آپ برداشت نہیں کرتے. ایمانی رشتے پر آپ کے لیے جملہ استعمال کیا جائے آپ کیسے برداشت کرتے ہیں؟ جب ہم قرآن کی یہ آیت پڑھتے ہیں اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، لیکن آپ اللہ کے پیغمبر ہیں وہ خاتم النبیین، اور آپ نبیوں میں سب سے آخر میں آنے. آخر میں آنے کا مطلب کیا؟ یہاں جلسے میں اسٹیج پہ جو سب سے آخر میں آیا تو آپ کہیں گے مثال کے طور پر ہمارے صدر محترم بیماری کی باوجود یہ ان کی خود نوازی ہے کہ تشریف فرما بیماری اور لمبا سفر کر کے آئے اور ابھی تک تشریف فرما. اگر اخیر میں آتے تو آپ کیا بولتے؟ جلسے میں سب سے اخیر میں صدر صاحب. تو اس جملے کے بولنے کا مطلب کیا ہے؟ صدر صاحب کے اسٹیج پر آنے کے بعد 3 درجن اور صدر آ گئے، یہ مطلب بولنا نہیں. اس صدر کے بعد اسٹیج پر اور کوئی نہیں آیا. اللہ جب کہہ رہا ہے آپ آخری نبی ہے تو اس کا مطلب صاف ہے اب آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند. نہ ذلی نبی، نہ بلی نبی، نہ بروزی نبی، نہ جانی نبی، نہ ناسپاتی نبی. نبوت اور رسالت کا دروازہ یتیم عبداللہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد لاک کر دیا گیا اور قیامت تک کے لیے اعلان کر دیا گیا کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہے. آخری نبی ماننے کا آخری مطلب میں بتاتا ہوں. آپ ہر اعتبار سے آخری، ہر اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے. زمانے کے اعتبار سے تو سب جانتے سب سے آخری زمانے میں آئے اس لیے آپ آخری نبی کہہ رہے. اور مقام کے اعتبار سے آخری، آپ کی امت میں آنے کی تمنا نبی ثابت نے کیا مگر بعد میں آنے کا ارادہ بھی ظاہر نہیں کیا. یہ منحوس مسیلمہ کذاب کا چہرہ، مسیلمہ کذاب کے بعد اور صدیقی فیصلہ لاگو ہو جانے کے بعد پھر اپنے کو ذلی بروزی کا چکمہ دے کر نبوت کے اسٹیج پر ناجائز قبضہ کرنا چاہتا ہے. قرآن کی اس آیت کا غلط مطلب بیان کرتا ہے. وہ خاتم النبیین، مکان کے اعتبار سے بھی آپ آخر ہے اور زمان کے اعتبار سے بھی آپ آخر اور رتبے کے اعتبار سے بھی آپ آخر. اس لیے نبیوں میں سے کسی نبی کو اللہ نے معراج کا سفر نہیں کرایا. یہ ہے نبی کی سیرت. سنو، کسی نبی کو معراج کے سفر میں نہیں بلایا. آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیج دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے آسمان پر اٹھا لیا، مگر کسی کے لیے جنت سے سواری براق کی صورت میں نہیں آئی. یہ کمال ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کو اللہ نے اپنی دربار کا مہمان بنایا تو اعزاز کے طور پر جنت سے سواری. ایسی سواری اس سے پہلے کوئی اس پر بیٹھا نہیں اور آپ کے بیٹھنے کے بعد کسی اور کے بیٹھنے کا سوال نہیں. دنیا کے جانور جس کو آپ سواری بناتے تھے جب تک نبی پشت مبارک پر سوار رہتے تھے وہ جانور بولو براق سے احتیاط کرتا تھا. یہ جنتی براق کس قدر اعزاز سے مالا مال، آپ اس پر سوار ہو کر رب کی دربار دربار میں پہنچتے ہیں اور مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی امامت. اسی لیے آپ کو امام الانبیاء کا لقب دیا گیا، اسی لیے آپ کو نبی الانبیاء کا لقب دیا گیا. یہ آپ کا مقام رتبہ. آپ امام الانبیاء کہنا ہے، صرف خاتم النبیین نہیں کہنا ہے.
آپ نبیوں کے نبی کہلائے، آپ نبیوں کے ایمان کہلائے، سارے نبیوں کے سردار کہلائے، سارے رسولوں کے تاجدار کہلائے، تو اللہ نے رتبے کے اعتبار سے بھی آپ کو آخری مقام عطا فرمایا۔ اب آپ کے اس بلند رتبے کے بعد اگر کوئی اس میں درج تلبیس کرتا ہے تو ایمان والے کے ایمان کا تقاضا یہ ہے، ہمیں تابعداری چاہیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیں اتباع کرنا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے اس دور میں رہتے ہوئے ایسی شاخوں کو پھلنے پھولنے تو دور کی بات، ایسے درختوں کو جڑ سے ختم کیا۔ اللہ کے پیغمبر سے محبت کا تقاضا یہ کہ نبی کی شان میں ادنا گستاخی بے ادبی ایمان والے کو برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو آدمی یہ کہتا ہو ارے عیسیٰ وہ گہوارے میں بولے اور میرا بیٹا اماں کے پیٹ میں ڈبل بار بولا، مگر بولا کیا بتاتا نہیں، کتاب آئی 420 صفحے والی، معاملہ پورا الٹا کا الٹا، آواں کا آواں پلٹا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ قادیانیت امت کے واسطے فتنہ، مذہب قادیانیت اسلام کے خلاف بغاوت، قادیانیت اسلام کے مقابلے میں مستقل ایک مذہب ہے، اس کا اسلام سے قرآن سے کوئی رشتہ ناتا نہیں۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ اب کوئی دلی گروجی عالی جالی پرائیویٹی کسی طرح کی نبی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر کسی طرح کا دروازہ کھلا ہوتا تو صدیق اکبر کو مسلمہ کذاب سے مقابلے کی ضرورت کو پیش آئی، صحابہ کھڑے ہو جاتے کہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی غلط کام نہیں کر رہا ہے، نماز اسی طرح پڑھتا ہے، کلمہ یہی بولتا ہے، مگر اپنی نبوت کا اعلان کرتا ہے۔ سارے صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں۔ ساری دنیا کے مسلمان مردوں عورتوں کا متفقہ عقیدہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں۔ ہم قادیانیوں کے دشمن نہیں، ہم ان کو بھائی سمجھتے ہیں، ہم قادیانیت کے دشمن ہیں۔ قادیانیت اور ہے، قادیانی اور ہے۔ کبھی آدمی جہالت کی وجہ سے فتنے کا شکار، کبھی لالچ کی وجہ سے اس کا آلے کار بنتا، تو جہالت کی وجہ سے اگر آلے کار تو پھر اس بیماری کا علاج کراؤ، جلات کی گولی استعمال نہ کرو ورنہ دست اور بڑھیں گے۔ دست بند کرنے کی دوا استعمال کرو تو پھر بدعقیدگی کا دست بند ہوگا۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کسی لالچ سے اس کے شکار ہوئے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہو، توبہ کا دروازہ کھلا ہو۔ جب تک توبہ کا دروازہ بند ہے، بڑے سے بڑا گناہ کرنے کے بعد گنہگار اپنے کو پاپی گنہگار سمجھ کر اپنے اللہ کے سامنے رو کر توبہ کرے، اعلان کرے، بڑا اظہار کرے کہ پہلے ہم غلطی میں تھے، اب ہمارا عقیدہ یہ۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ختم نبوت ٹرسٹ جنہوں نے حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ لوگ تو ان کو بچپن سے جوانی بڑھاپے میں دیکھنے والے، 20 سال تقریباً میں نے بھی ان کو قریب سے دیکھا، 10 سال ان کے ساتھ میں سفر میں رہا۔ میں نے متھرا کا مناظرہ بھی دیکھا، راجستھان کا مناظرہ دیکھا، وہاں تھانے میں بیٹھے ہوئے ہیں سب لوگ، یہ مرزائی ہے، کہنے لگے ہمارے پاس کتاب نہیں ہے، بغیر کتاب کے مناظرہ ہم کیسے کریں؟ مولانا اسماعیل صاحب نے کہا ان کی ساری کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، اس بکس میں موجود، یہ بکسا لے لے، اپنی کتاب اپنے پاس رکھ لے، اور ان سے مناظرے کے لیے ہمیں کسی کتاب کی ضرورت نہیں۔ ایسا ان کو مولانا اسماعیل شفیع کہا، یہ اپنی کتابیں
अपनी किताबें ले लें, मगर हमको इनकी किताब की जरूरत नहीं है। इनसे मुताल्लिक जरूरी बातें हमको जुबानी जाना। किताब दे रहे हैं, वो हाथ जोड़ रहे हैं, किताब को हाथ नहीं लगा रहे। तो अब दरोगा से हजरत ने कहा आपको दो ही सूरत है। दारुल देवबंद से 7 लोग आए हैं, इन्होंने तहरीरी तौर पर मुनाजरे का चैलेंज किया, दस्तखत इनके मौजूद, इनकी दावत पर आए, लिहाजा या तो मुनाजरा करें या 15,000 रुपया आमद खर्च बर्दाश्त करें। अब दोनों काम मुश्किल, दोनों पर हामी नहीं भर रहे। तो हजरत ने तीसरी तजवीज़ दी। अब वो आसान शक्ल ये है कि ये आपके सामने लिख करके दें कि बगैर मुनाजरे के हम अपनी शिकस्त फाश तस्लीम करते हैं। तो दारोगा ने कहा या तो पैसा दो या मुनाजरा करो। जब दोनों तुम्हारे बस की बात नहीं है तो अपनी हार लिख के क्यों नहीं देते? आखिर इनको एतमाद कैसे हो? ये अपने जिम्मेदार को जवाब कैसे देंगे? तो लिख करके दिया, बगैर मुनाजरे के हम शिकस्त तस्लीम करते हैं। उस शख्सियत का नाम मौलाना इस्माइल कटकी रहमतुल्लाह अलैह, जो दारुल देवबंद के बहुत ही ज्यादा चहीते थे, वहाँ की शूरा के मेंबर थे, जमीयत उलमा के बड़े फाल सरगर्म आदमी थे। उनकी हर बात में मुनाजरे का असर होता और खुद एतमादी का ये आलम था, खुद एतमादी का ये आलम था कि वो सोकर उठे बात पूछो तो फौरन रवा हो जाते थे, फौरन शुरू हो जाते थे। बहरहाल हम आपसे ये गुजारिश करते हैं, हजरत से ताल्लुक का तकाजा है कि आप अपने आप को, अपने कुर्बो जवार को इस लायानी फितने से बचाने की हर मुमकिन कोशिश कीजिए और आप उलमाए किराम का भरपूर तरीके पर ताउन कीजिए। अल्लाह ताला इन गुजारिशात पर अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।